الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج سے تقریباً 10 برس پہلے اسی جگہ پر شوال کی 1 تاریخ تھی، عید کا دن تھا اور میں یہاں پہ آیا تھا. دل پہ غم کا اثر تھا، پاؤں من کے ہو رہے تھے. مجھے یہاں کہا گیا بیان کیجیے. اسی گھر میں سے عید کے دن ایک جنازہ اٹھا تھا. بڑے ہی پیارے بچے کا، طاہر نام تھا اس کا. میری ان سے ملاقات جتنی بھی رہی میں نے ہمیشہ اس کو خیر پہ پایا، صبر پہ پایا، اور اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کیا بیان کروں. جس گھر میں عید کے دن جنازے اٹھیں اس گھر کا حال گھر والے ہی جانتے ہیں. اور پھر 10 سال بیتے، پھر شوال کا مہینہ آیا اور اس کے 2 ہفتے بیتے، ایک جنازہ پھر اٹھ گیا. ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک بہن، ایک اچھی خاتون، ملنسار، خوش اخلاق، غریبوں کا بھلا کرنے والی، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے والی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر بار میں رہنے والی، چند دن بیمار رہ کر اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی. آج بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان بچوں کو کیسے تسلی دوں جن کی ماں ان سے روٹھ کے چلی گئی. کیسے اس بھائی کو تسلی دوں جس کی بہن، اکلوتی بہن، اس سے پردہ کر گئی. کیسے اس باپ کے آنسو پوچھوں جس کی اکلوتی بہن، جس کی اکلوتی بیٹی جو اسے ابا کہہ کے پکارا کرتی تھی وہ چلی گئی. کیسے اس سونے آنگن کے اندر، اس ویران صحن کے اندر میں تسلی کے 2 بول بول کر ان کے غم کو ہلکا کروں جن کا آنگن سونا ہو گیا. ابھی حضرت ماں کے اوپر
اشعار پڑھ رہے تھے اور مجھے اپنی ماں بھی یاد آ رہی تھی. آپ لوگوں کو بھی اپنی ماں یاد آ رہی ہوں گی. ماں خدا کا وہ انمول تحفہ ہے. ماں خدا کی محبت کا روپ ہے. اور ماں اس دھرتی کے اوپر اللہ کی محبت کی زندہ مثال ہے. اور ماں انسان کی نہیں، ماں جانور کی بھی ماں ہی ہوتی ہے. کسی بچڑے کی گائے اس کی ماں مر جائے، اس بچڑے کے بھی آنسو بہتے ہیں. مائیں مائیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو میں تعزیت کروں گا ان تمام رشتوں سے، ان تمام تعلق والوں سے. تعزیت کے لیے الفاظ نہیں سوائے اس کے کہ جب ایمان والوں پہ کوئی مصیبت اترتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کے نبی جب کہیں تعزیت کے لیے جاتے تو تسلی میں یہ فرماتے ان للہ ما اخذ، جو اللہ نے لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، اور اسے حق ہے کہ اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے لے. ہر ایک کا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کیجئے، ثواب کی امید رکھیے. آنسو بہتے ہیں. جدائی کا احساس بڑی شدت کے ساتھ ہوتا ہے. سونا آنگن دیکھا نہیں جاتا، ویران آنکھیں ملائی نہیں جاتی، لیکن اللہ کا ضابطہ ہے، بندگی کا امتحان ہے. سوائے صبر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا رونا دھونا ان کو واپس نہیں لا سکتا. جانے والے جاتے ہیں اور لوٹ کے نہیں آتے، لیکن جانے والے یہ پیغام ضرور دے جاتے ہیں. کیا کسی نے سوچا ہوگا کہ ایک ہستی بستی، ایک مسکراتی ہوئی ماں کیا اچانک ایک ہفتے کے اندر اندر ہمیں چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا. اور کوئی سوچے بھی کیوں؟ عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، صحت بھی ماشاءاللہ قابل رشک تھی. اگرچہ بڑی بڑی بیماریوں سے لڑی ہیں، لیکن کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان اپنے کاروبار دنیا میں مصروف ہوتا ہے. انسان معمول کے مطابق جی رہا ہوتا ہے. تقدیر مسکرا رہی ہوتی ہے، تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے کہ آج اس کا آخری دن ہے، یہ ہفتہ اس کا آخری ہفتہ ہے، یہ مہینہ اس کا آخری مہینہ ہے، اور یہ عید کا جوڑا آخری دفعہ پہنا گیا ہے، اور اب دوبارہ جو ہے یہ دن لوٹ کے نہیں آئیں گے. کہتے بازار کے اندر ایک کپڑے کی دکان کے اوپر ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، کوئی اچھا سا کپڑا دیجئے، میں نے اپنے بیٹے کو دلہا بنانا ہے، جو آپ کی دکان میں نفیس ترین کپڑا ہے وہ مجھے دیجئے. اور ابھی وہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور دکھوں کا مارا ہوا آیا. قدم ڈگمگا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور وہ آ کے کہتا ہے میرا اکلوتے بیٹے کا آج جنازہ ہے، جو آپ کے پاس بہترین کفن ہو سکتا ہے وہ مجھے دے دے. اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک ہی دکان کے اوپر ایک ہی شخص سے خریدار کپڑے کے دو قسم کے آتے ہیں. ایک شادی کا جوڑا خریدنے آتا ہے اور ایک کفن کے 21 گز کپڑے کا خریدار بن کے آتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس چیز کو کھانے والے تو 2-3 لوگ تھے. جو چیز مرحومہ نے کھائی وہی چیز دوسروں نے بھی کھائی، لیکن کیا پتا تھا کہ اللہ کا نظام یہ کھانے والی چیز کسی کے لیے موت کا پیغام بنے گی اور کسی کے لیے صحت کی چیز قرار پائے گی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں من لم یصبر علی بلائی ولم یرضى علی قضائی فلیلتمس ربا سوائی. جو میری بھیجی ہوئی مصیبت پہ صبر نہ کرے اور میرے فیصلے پہ
راضی نہ ہو جائے وہ کسی اور کو رب بنا لے، اس نے مجھے رب سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہماری بندگی کا امتحان اس وقت یہ ہے کہ اے اللہ آپ کے یہاں جو کچھ مقرر تھا، آپ کے یہاں جو بہتر تھا وہ ہو گیا۔ عقلی طور پر ہمیں رضا کا اظہار کرنا چاہیے، اگرچہ دل غم سے پھٹے جا رہے ہیں، صبر کے لیے بہت کٹھن ترین مرحلہ آیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا سیکھنا ہے کہ یہی بندگی ہے، یہی وقت کا حکم ہے۔ اور اگلی بات یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے، جس کو جنازے راہ حق پہ نہ لے کر آئیں، جو اپنے کندھوں پہ میتوں کو اٹھا کے لے کے جائے، جو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارے اور اس کی زندگی کے اندر تبدیلی نہ آئے، تو پھر کس وقت وہ تبدیل کرے گا اپنے آپ کو؟ جنازے اٹھ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، دائیں بائیں سے لوگ اٹھ کے چلے جا رہے ہیں، ہمارے لیے موت کا پیغام سناتے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا نظام ہے، ایک دن اسی نظام کے تحت تم نے بھی جانا ہے۔ ایک مسافر کہیں جا رہا تھا، بستی میں چلتا چلا تھا، راستہ بھٹک گیا، جنگل آ گئے، ایک جگہ پہ کچھ آبادی کے آثار دکھائی دیے، وہاں پہ اپنے سواری کو موڑا، اپنے گھوڑے کو، اپنے اونٹ خچر کو، جس پہ بھی سوار تھا، وہاں ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگا بابا جی فلاں آبادی میں جانا ہے، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے اس آبادی کا راستہ بتا دیجئے۔ ان بزرگوں نے کہا بیٹا اس سڑک پہ ہو کے چلتے چلے جاؤ، یہ سڑک تمہیں آبادی میں لے جائے گی۔ اس سڑک پہ چلنا شروع کیا، حیرت کی انتہا نہ رہی جب سڑک کا اختتام قبرستان پہ ہو گیا۔ بڑا سٹپٹایا اور کہا کہ بڑے میاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایک مسافر کو یوں مس گائیڈ کرنا کہاں کی دانش مندی اور کہاں کا اخلاقی ضابطہ ہے۔ غصے سے کھولتے ہوئے واپس آئے، وہ سوار واپس آیا اور بزرگوں سے کہنے لگا بابا جی میں نے آپ سے آبادی کا راستہ پوچھا تھا، آپ نے مجھے قبرستان کے رخ پہ ڈال دیا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ ایک بھٹکے ہوئے کو یوں بھٹکانا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ کہنے لگے بیٹا تمہارا غصہ بجا ہے، تم نے مجھ سے آبادی کا راستہ پوچھا تھا، بیٹا میں 80 سال سے زائد عمر گزار چکا ہوں، اسی بستی میں رہتا ہوں اور لوگ یہاں گھر چھوڑ کے وہاں آباد ہو رہے ہیں، آبادی تو وہ ہے، تم نے آبادی کا پتہ پوچھا تھا، میں نے تجھے آبادی کا پتہ بتا دیا، وہاں سے لوٹ کے آج تک کوئی نہیں آیا۔ بیٹا حقیقی معنی میں آبادی وہی ہے، یہ دنیا تو اجڑ جانی ہے، یہ باغات خالی ہو جانے ہیں، یہ مکانات خالی ہو جانے ہیں، روزانہ موت پکارتی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الاخی والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخت والامہات، میں وہ موت ہوں جو ماں کو بیٹیوں سے جدا کر دیتے ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجات، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے ہوں۔ انا الموت الذی افرق الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتے ہوں، مکان خالی ہو جاتے ہیں، حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں، صحن ویران ہو جاتے ہیں، آنگن سونے ہو جاتے ہیں۔ میں وہ موت ہوں کہ جس نے آنا ہے آ کے رہنا ہے، ہر ایک کو یہ جہان چھوڑ کے جانا ہے، روزانہ قبر بھی پکارتی ہے۔ انا بیت الوحشہ، میں وحشت اور تنہائی کا گھر ہوں۔ انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ انا بیت الظلمہ، میں تاریکی کا گھر ہوں۔ میرے بھائیو دوستو موت ہمارے پیچھے پیچھے ہے، ہمیں خبر نہیں ہے کہ موت کتنا قریب آ چکی ہے، بعضوں کے سر پہ موت سوار ہے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کے جاننے والے ہوں گے جنہوں نے گزشتہ رمضان دیکھا، گزشتہ عید دیکھی اور اس رمضان اور عید کے اندر وہ ہم سے بچھڑ چکے تھے۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہم جئیں گے اور جیتے ہی رہیں گے؟ کچھ خبر نہیں ہے کہ کب وہ پیغامبر آ جائے، کب وہ موت کا فرشتہ آ جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو موت کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں الموت کأس کل الناس شاربوہ، موت ایک پیالہ ہے، ہر ایک نے اس کو پینا ہے۔ الموت باب کل الناس داخلوہ، موت ایک دروازہ ہے، ہر ایک نے اس میں سے گزر کے جانا ہے۔ موت برحق ہے۔ وجاء
جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، موت کی بے ہوشی پر حق ہے، یہ موت ہر ایک کو آ کے رہے گی۔ مجھ سمیت جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں یا جتنی یہاں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ وہ کڑوی حقیقت ہے جس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے خواہشات کو رام کر کے رکھے، اپنے خواہشات پہ پاؤں رکھ دے، مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کو تیاری میں لگ جائے کہ مرنے کے بعد کیا چیزیں کام آنے والی ہیں۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا اس کا مال صرف تین چیزیں ہیں، ایک وہ جو اس نے کھا لیا، اور ایک وہ جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا، اور ایک وہ جو اس نے راہ خدا میں بیچ دیا، یہ اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ وہ مال کا رکھوالا تو ہے، مال کا محاسب تو ہے، مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنے والا تو ہے، لیکن وہ اس کا مال نہیں ہے۔ اصل مال یہی ہے۔ مجھے اس بات کی خبر ہے کہ مرحومہ کتنے غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، چپکے چپکے ان کا اپنا نظام تھا۔ خدا کی قسم وہی مال آج ان کی قبر میں راحت کا سامان بنا ہوا ہوگا، وہی مال آج اللہ کی رحمت کا سبب بنا ہوا ہوگا۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں راہ خدا میں دیتے ہوئے کتنی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ شیطان ہمیں فقر اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے، میری اہلیہ بتا رہی تھی کہ اگر کوئی غریب لڑکی آ جاتی اور وہ اس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہ ہوتے تھے، وہ اپنا سامان بھی دے دیتی تھی، اپنی جیولری بھی دے دیتی تھی، اور اپنے پاس سے جو ہے وہ اس کو خوش کر کے بھیجا کرتی تھی۔ حقیقی خوشی یہی ہے کہ جب کسی غریب کے چہرے پہ آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آتی ہے، خدا کی قسم اس سے اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ حقیقی خوشی یہی ہے کہ کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہمارے نبی یہی سکھا کے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انا وقافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور ایک یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ بڑی اور اس کے ساتھ شہادت کی انگلی ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا قرب، اللہ کے نبی کا قرب کا ذریعہ ہے۔ مرحومہ یہ کام کیا کرتے تھیں، اللہ ان کی نیکیاں قبول کرے۔ علماء نے لکھا ہے اگرچہ اس حدیث کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن سمجھ کے لیے بہت خوبصورت بات ہے کہ مدینہ منورہ میں عید آئی، اللہ کے نبی عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی عید پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر جیسے بچے پہلے تیار ہو کے جو ہے وہ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑے حضرات عید کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو پہلے تیار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، صحابہ منتظر ہیں۔ راستے میں اللہ کے نبی کو کچھ بچے ملے جنہوں نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اور اللہ کے نبی نے ان کو سلام کیا، بچوں نے سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی مسکراہٹ کا تحفہ دے کے آگے روانہ ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے بدن پہ نیا لباس نہیں ہے، اس کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین کے قدم رک جاتے ہیں، اس بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا عید کا دن ہے، سب تمہاری عمر کے لوگ بنے سمرے پھر رہے ہیں اور تم یوں اداسی کے مارے ہوئے اور یوں ایک غربت کی تصویر بنے بیٹھے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میں ایک یتیم بچہ ہوں، کون مجھے نیا لباس لا کے دے گا؟ میری ماں اس قابل نہیں ہے کہ وہ میرے اخراجات اٹھا سکے۔ ہائے خدا نہ کرے کسی کا باپ سر سے اٹھ جائے، خدا نہ کرے کسی کی ماں دنیا سے اٹھ جائے۔ ماں باپ جب دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، اولاد اگر 80 سال کی بھی ہو تو ان کی حالت بچپن کسی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ سے کبھی کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ایک صحرا میں کھڑے
پڑے رہ جاتے ہیں جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ ذرا پوچھ کے دیکھیے اور محسوس کر کے دیکھیے، خوشیاں خوشیاں نہیں رہتی اور کھانے کھانے نہیں لگتے اور گھر گھر نہیں لگتے جب ماں باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ ماں باپ وہ رشتہ ہے کہ جن کا بدل کوئی نہیں ہے، ہر رشتے کا بدل ممکن ہے، ماں باپ کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی عیدگاہ میں جا رہے ہیں اور اس بچے کو دیکھ کر آپ کے قدمین مبارک رک جاتے ہیں، بچے کی انگلی پکڑتے ہیں، واپس امی عائشہ کے حجرے میں لے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ مدینے کا ایک یتیم مجھے گلی میں ملا ہے، اس کا باپ شہید ہو چکا ہے اور اس کی ماں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس بچے کو عید کی خوشیاں دے سکے۔ عائشہ اس بچے کو تیار کرو، اس کو نہلاؤ، اس کو تیار کرو اور یہ لو میری چادر، یہ اس بچے کو دے دو، اس کا آدھا حصہ تہمت کے طور پہ باندھو اور اس کا آدھا حصہ اس کے کندھوں پہ ڈال دو۔ قربان جائے اس بچے کو جس کو نبی مکرم کی چادر نصیب ہوئی، حضرت عائشہ کے ہاتھوں سے سورنا نصیب ہوا۔ بچے نے نہا دھو کر حضور کی کملی کو جو ہے وہ اپنے جسم کی زینت بنایا۔ حضرت عائشہ نے اس کا چہرہ بھی سنوارا ہوگا، اس کی آنکھوں میں سرما بھی ڈالا ہوگا، اس کے بال بھی سنوارے ہوں گے۔ وہ یتیم بچہ جو چند لمحے پہلے ایک حسرت کی تصویر بنا ہوا تھا، رسول اللہ کے دامن رحمت میں آتا ہے، امی عائشہ کے ہاتھوں سنورتا ہے، حضور کے مبارک حجرے کے اندر اس کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ صحابہ منتظر ہیں کہ اللہ کے نبی ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن یہاں امت کو سبق سکھایا جا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بچے کو ساتھ چلنے کو کہا، بچہ اللہ کے نبی کی انگلی پکڑ کے چلنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ آج انگلی پکڑ کے نہیں جاؤ گے، میں اپنی امت کے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کسی یتیم کی صحیح پرورش اور تربیت ہو رہی ہو، بدترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر کسی یتیم کی پرورش اور تربیت نہ ہو رہی ہو۔ میں بات کو آگے بڑھاؤں، بدترین پڑوس وہ ہے جہاں یتیم خوشیوں کو ترس رہا ہو، بدترین لوگ وہ ہیں جہاں کسی بیوہ کا چولہا بجھا ہوا ہو، بدترین ہے وہ لوگ جہاں پہ یتیم کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر حسرت کے آنسو اندر ہی اندر گرا رہے ہوں اور ان کے چہروں پہ بناوٹی مسکراہٹ ہو۔ ہاں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں امت کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نیچے جھکتے ہیں اور اس یتیم کو اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، وہ مبارک کندھے جس پہ جنت کے شہزادے بیٹھا کرتے تھے، جس کندھے پہ حسن و حسین بیٹھا کرتے تھے، اس کندھے کے اوپر ایک یتیم بیٹھ کے جاتا ہے۔ ذرا چشمے تصور سے دیکھیے، حضور کی مبارک زلفوں کی خوشبو سونگ رہا ہوگا، آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ اس کے رخسار ٹکرا رہے ہوں گے اور آپ علیہ السلام کے مبارک کندھے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، خدا کی قسم کہ اس مٹی کا رتبہ، اس ذرات کا رتبہ خدا کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے، بیت اللہ سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس مٹی کو حضور کا لمس نصیب ہو چکا ہے۔ اور وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو حضور کی زلفوں کا لمس نصیب ہو رہا ہے، جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے چہروں کو خدا والضحیٰ کہتا ہے، اور جس کی مسکراہٹ کو اور جس کی گفتگو کو قرآن لا تحرک به لسانک لتعجل به کہتا ہے، جس کے سینے کو قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، وہ نبی مکرم جس کی چادر کمبلی کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، یا ایھا المدثر کہتا ہے، جو مسکرائے تو جنت کے پھول کھل اٹھیں، جو طیش اور غضب کے اندر آئے تو دوزخ کے انگارے دہکنے لگ جائیں، جو ہاں کرے تو خدا چیزوں کو حلال کر دے، جو نہ کرے تو خدا جو ہے چیزوں کو حرام کر دے، وہ نبی کے جو نبیوں کا بھی ایمان ہے، وہ نبی جو نبیوں کا بھی نبی ہے، وہ نبی جو افضل الانبیاء ہے، اس نبی کے ساتھ اس بچے کو لمس کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ حضور اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس بچے کو عیدگاہ کی طرف بڑھتے ہیں، راستے میں وہی بچے ملتے ہیں جو کچھ دیر پہلے آقا کریم کے سلام سے
آقا کریم نے جن کو سلام کیا تھا میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں، میں زبان حال سے ان کی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں نے جب اس یتیم کو آقا کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا تو وہ بچے کہہ رہے ہوں گے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، آج ہمیں بھی حضور کے کندھوں کی سواری نصیب ہوتی۔ اللہ کے نبی اس بچے کو کندھے پہ اٹھا کے عیدگاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ صحابہ آج عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، آج رسول اللہ کے کندھے کے اوپر مدینے کا ایک یتیم بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام عیدگاہ میں پہنچتے ہیں، صحابہ صفے بنائے بیٹھے ہیں، حضور کا منبر آپ کے انتظار میں ہے، آپ منبر کے قریب جاتے ہیں، بچے کو نیچے اتارتے ہیں اور خود منبر کی طرف قدم مبارک بڑھاتے ہیں، بچہ زمین پہ بیٹھنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین امت کو یہ سبق دیتے ہیں کہ دیکھو عید کی خوشیاں یہ نہیں ہیں کہ اپنے بچوں کو قیمتی ملبوس پہنا دیا، عید کی خوشیاں نہیں ہے کہ تم نے آج اپنے گھر میں عمدہ پکوان پکوا لیے۔ میں محمد تمہیں بتاتا ہوں کہ سچی خوشی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بچے کو فرمایا آج تو نیچے نہیں بیٹھے گا، آج محمد کے ساتھ اس کے منبر کے پاس بیٹھے گا۔ حضور نے بچے کو منبر کے پاس بٹھایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطبہ جو ہے وہ بیان شروع فرمایا اور فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر دیا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے گناہ بخش کیے جائیں گے اور اتنی نیکیاں بھی عطا کر دی جائیں گی۔ قربان جائیں، آج ہمیں یتیم دکھائی نہیں دیتے، آج ہمیں احساس نہیں ہے کہ آج یتیموں کی پرورش، آج غریبوں کے گھر کے اندر چولہا روشن کر دینا کتنی بڑی نیکی ہے۔ کیا معلوم مرحومہ کی یہ نیکی آج قبر کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ذریعہ بنی ہوئی ہو، قبر کشادہ ہو چکی ہو، قبر کے اندر جنت کی طرف سے کھڑکی کھل چکی ہو۔ کیا پتا ہوتا ہے اللہ کو کون سی نیکی پسند آنے والی ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ادھر جنت کے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں، کوئی ادا اللہ کو پسند آ چکی ہوتی ہے، کوئی بات پسند آ چکی ہوتی ہے، کسی کی دعا لگ چکی ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بوڑھی عورت تھی، مانگتی پھرتی تھی لوگوں کے پاس، اس کے سر کا سائیں کوئی نہیں تھا، باپ کی دنیا سے رخصت، اولاد بھی خدا نے نہ عطا کی۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے آزمائش میں رکھتا ہے۔ کوئی کھانے کمانے والا نہیں ہے، وہ بیچاری در در مانگتی پھرتی تھی، کسی کے پاس جاتی کوئی اسے روٹی دے دیتا، کوئی اسے پیسہ دے دیتا، اور کسی کے پاس جاتی اور وہ کہتا مائی اللہ دے گا، مائی اللہ دے گا، مطلب یہ کہ یہاں سے چلی جا، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ بیچاری یوں در در پھرا کرتی تھی، کوئی دیتا اور کوئی کہتا اللہ دے گا۔ اس مائی کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں اس مائی کو دیکھا اور پوچھا مائی تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگی کہ مجھے فرشتے اللہ کے دربار میں لے گئے اور اللہ کا دربار سجا ہوا تھا، فرشتے مجھ بڑھیا کو اللہ کے دربار میں لے گئی، مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی، خدا کے دربار عالی شان کی ہیبت طاری ہو گئی، میرا بدن کانپنے لگ گیا۔ فرشتوں نے کہا مائی کیا لے کر آئی ہے؟ کہنے لگی کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے فرشتوں سے روتے ہوئے کہا، میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے فرشتوں سے کہا کہ دنیا کے اندر میں در در کی بھکارن بن کے پھرتی رہی ہوں، کوئی دیتا تھا اور کوئی کہتا تھا مائی اللہ دے گا، آج میں اللہ کے دربار میں آئی ہوں، میں تو دنیا سے یہ سن کے آئی تھی کہ جو اللہ کے دربار میں جاتا ہے اللہ اسے دیتا ہے، اور تم یہ سوال کر رہے ہو کہ مائی کیا لے کر آئی ہو؟ جب یہاں بھی آ کے اسی سوال کا سامنا ہے تو پھر اللہ کب دے گا مجھے؟ میں تو اللہ سے لینے کے لیے آئی ہوں۔ کہتی ہے کہ اللہ نے جب یہ میری یہ محبت بری بات سنی اور یہ میرا عاجزانہ سا شکوہ سنا تو اللہ نے کہا کہ اس مائی سے کچھ کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو، یہ اللہ کے دربار میں لینے کے لیے آئی ہے، جاؤ اس کو بے حساب جنت دے دیں۔ میرے بھائیوں کیا پتا مرحومہ کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ہوئی ہے اور کون سی ادا اس پہ سایہ فگن ہے اور کون سی چیز اس کے لیے رحمت کا سبب بنی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں اس بیماری کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں، المطعون شہید، المبتون شہید، صاحب المغروق شہید، صاحب الحدم شہید، اور فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں شہید
شہید ہونے والا بھی شہید ہے۔ فرمایا جو کسی طاعون وغیرہ وبا سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو کسی پانی میں ڈوب کے غرق ہو کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو کسی مکان دیوار کے نیچے آ کے جان کی بازی ہار بیٹھے وہ بھی شہید ہے، جو راہ خدا میں چلتا چلتا جس کو موت آ جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور ہمیں یہ بات خبر پہنچی ہے، آپ بھی جانتے ہیں مرحومہ کو پیٹ کا عارضہ لاحق ہوا، کوئی چیز فوڈ پوائزننگ کی صورت اختیار کر گئی اور انہوں نے زندگی کی بازی ہار دی۔ اللہ بھی سچے ہیں، اللہ کے حبیب بھی سچے ہیں، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، اور شہید کا جو اکرام ہے، شہید کا جو اعزاز ہے وہ کس قدر ہوگا۔ ایک شہید تو وہ ہے جو دنیا آخرت کا شہید ہے، جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہوا وہ بھی شہید ہے، اور یہ جو 5 قسمیں میں نے بیان کی یہ بھی شہید ہیں، ان کو شہید کا درجہ دیا جائے گا، شہید کا ثواب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ حضور کی امت کے شہداء میں اٹھیں گے اور شہید کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا وعدہ ان کے حق میں سچا کر دیا ہو، اور آج وہ شہید کے روپ کے اندر اللہ کے دربار میں ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ آخرت کی تیاری کا موقع ہے۔ ہم بھی کوئی ایسا کام کر جائیں، ہم بھی کوئی ایسی نیکی کر جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں یہ سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے، یہ سب مال و اسباب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، آدمی کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے۔ انسان جب مرنے لگتا ہے تو پھر حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی مر رہا ہوتا ہے سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، دولت کے انبار لگے پڑے ہیں لیکن آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، دولت ڈاکٹر سارے موجود ہیں لیکن بے بس ہو چکے ہیں، اور اپنی جان چھڑکنے والے موجود ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ بھلا کوئی مرنے دے گا اپنے بھائی کو، بھلا کوئی مرنے دے گا اپنے باپ کو؟ کیا بیٹے چاہیں گے کہ ان کی ماں کی میت اٹھ جائے؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن بے بس ہو چکے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام سامنے ہے، سارے جتن کیے جا رہے ہیں، ہاتھوں کی مالش کی جا رہی ہے، پاؤں کے تلوے گھسائے جا رہے ہیں، چمچ سے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہے، ذرا سی کڑوٹ اور آہٹ کے اوپر جان تڑپ جاتی ہے اوپر والوں کی، لیکن اس وقت فرشتہ آ کے کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے حوا کی بیٹی، این بدن کل قوی، کہاں گیا تیرا طاقتور بدن؟ کہاں گیا تیرا طاقتور بدن؟ کہاں گیا تیرا حسن؟ کہاں گئی تیری خوبصورتی؟ ما اضافہ اليوم، تیرے بدن کو آج کس نے ضعیف کر دیا؟ آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے، جہاں ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے۔ یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ تو فرشتہ آ کے کہتا ہے این لسانک الفصیح، کہاں گئی تیری زبان جو بہت بولا کرتی تھی؟ ما اسقطہ اليوم، تیری زبان کو آج تالے کس نے لگا دیے ہیں؟ این اہلک و قرابتک، کہاں گئے تیرے عزیز و اقارب رشتہ دار؟ ما اوحشک منہم اليوم، کس نے آج ان کو تم سے وحشت زدہ کر دیا ہے؟ آنکھیں نہیں لائی جا رہی، آنکھیں پتھرا رہی ہیں، بے نور ہو رہی ہیں، انسانیت بے بس کھڑی ہے، اسباب ہاتھ سے چھوٹ رہے ہیں، اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے والا ہے۔ اس وقت حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ ویاتیہ الملک الثانی، پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے، اذا قبض روحہ، جب روح نکل چکی ہوتی ہے، یہ قفس عنصری کو توڑ کر پرندہ پرواز کر چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے جسم اور روح کا رشتہ ہمیشہ قائم نہیں رہے گا۔ ایک دن یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی، ایک دن یہ چراغ بجھے گا، ایک دن اس بہار میں خزاں آئے گی، ایک نہ ایک دن یہ تماشا ختم ہونے والا ہے۔ کتنی دیر گزر گئی یہ تو پتا ہے، کتنی باقی ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ مجھے نہیں معلوم یہ پانی کا گلاس میرے حلق میں اتر کے جزو بدن بن پائے گا کہ نہیں پائے گا، آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آج موت کے عنوان پہ جمع ہونے والے
کل کو زندگی کی خوشیاں دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ میں فیصل آباد میں تھا، جنگ کے اندر میرے ایک عزیز دوست ہیں مفتی صاحب، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں یہاں سے وہاں گیا، جنازہ پڑھا، جنازے سے واپسی آ رہا تھا تو جنازہ گاہ کے اندر ایک اور بزرگ کھڑے تھے جن کا نام ذوالفقار علی پہلوان تھا۔ میرے پاس موٹر سائیکل تھی، میں نے کہا پہلوان صاحب آؤ چلیں گھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگے میرے ساتھ ایک سواری ہے، میں اس کے ساتھ آؤں گا، مولوی صاحب آپ جائیے۔ میں نے جنازہ پڑھا، ظہر کی نماز پڑھی اور روانہ ہوا۔ ابھی راستے میں تھا، جنگ سے فیصل آباد کا کچھ سفر طے ہوا تھا، مجھے یہ اطلاع آ گئی وہی ذوالفقار پہلوان جو آج صبح ایک جنازے کو کندھا دے کے آیا تھا اور اپنے قدموں کے اوپر چل کے اپنے گھر گیا تھا، واپس آ جائیے اور اس کا جنازہ مغرب کے بعد اٹھایا جانے والا ہے۔ کیا پتا ہوتا ہے کہ آج جنازے میں شرکت کرنے والے کل اسی چارپائی پہ سوار ہو کر آج جن کندھوں نے کسی کو سہارا دیا ہے کل یہی بدن کسی اور کے کندھوں پہ آنے والا ہے، کچھ پتا نہیں ہے۔ تو فرشتہ آ کے کہتا ہے جب اس کی روح نکل جاتی ہے، وہ کہتا ہے اینما اعددت من الانس للوحشہ اینما اعددت من الخراب للعمران، کہاں ہے وہ اعمال جو تم نے اس گھر کے لیے تیار کیے تھے، کہاں ہے وہ اعمال؟ آج ہمیں خیال نہیں آتا، آج ہم کہتے ہیں جی اگلے جمعے سے نمازیں شروع کر دیں گے، اجی بس یہ کام کر لوں پھر میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، اجی بس یہ معاملہ ہو جائے پھر سارا کچھ ہو جائے گا، اجی بچیوں کا بیاہ کر لوں پھر انشاءاللہ اللہ اللہ شروع کر دوں گا۔ کوئی شک نہیں ہے، نیکی کا خیال ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جن کو یہ خیال بھی نہیں آتا، جن کو خیال آ جاتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن شیطان کا بہکاوا بھی ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کل سے یہ کام شروع کروں گا، خدا کی قسم قبرستان بھرا پڑا ہے جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی لیکن ان کی کل نہ آئی، ان کی زندگی کی شام ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جمعے کے دن توبہ کرنی تھی لیکن توبہ کی مہلت نہ مل سکی۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم ایک موت کے عنوان پہ جمع ہوئے ہیں، خالی ہاتھ نہ میں جاؤں نہ آپ جائیے، فیصلے کر کے جائیے کہ ہماری کل کبھی بھی نہیں آئے گی، ہماری آج ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارا ابھی کا وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جس نے نمازیں شروع کرنی ہے اس کی کل کبھی نہیں آئے گی، اس کا جمعہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے اگر نمازیں شروع کرنی ہے تو وہ فجر کی قضا کرے، ظہر سے شروع کرے اور پھر انشاءاللہ موت تک اس کی نمازیں پکی رہیں گی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس ایک فقیر آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت مر رہا ہوں، خدا کے لیے کچھ دے دیجئے، آپ کو خدا نے اتنے خزانے دیے ہیں، مجھے غریب کی جھولی بھی بھر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو ایک امتحان دوں گا، اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو منہ مانگا انعام دوں گا، اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر میں تمہیں تمہارا سر قلم کروا دوں گا۔ کہنے لگا مر تو رہا ہی ہوں، کیوں نہ قسمت آزمائی کر دی جائے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت لیجئے امتحان۔ اس نے کہا یہ دیکھو یہ خالی ٹوکری ہے، یہ خالی ٹوکری پکڑو، یہ 4 باغ ہیں میرے، 4 باغ ہیں، چاروں کی باؤنڈری ہوئی ہے، جاؤ ان باغوں کے اندر ان میں سے بہترین پھل توڑ کے اس ٹوکری میں لے آؤ۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان امتحان ہے۔ بادشاہ نے کہا جب ایک باغ سے دوسرے میں جاؤ گے تو پھر واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا منظور ہے۔ پہلے باغ میں داخل ہوا، کہیں پھل لگے ہوئے تھے کہیں نہیں لگے ہوئے تھے، جو لگے ہوئے تھے کچھ کچے تھے کچھ پکے تھے۔ اس نے کہا یہ تو بادشاہ کو پسند نہیں آنے والے، پہلے باغ سے ہی ٹوکری بھر کے لے جاؤں، اگلے 3 باغ میں نے دیکھے نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں غلطی کر بیٹھوں اور میرا سر قلم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے کہا دوسرے باغ میں جاتا ہوں۔ دوسرے باغ میں چلا گیا، پھل سب درختوں پہ لگے ہوئے تھے اور پھل عمدہ محسوس ہو رہے تھے اور بڑی مہک اٹھ رہی تھی۔ اس نے پھلوں کو توڑنا چاہا تو دل میں خیال آیا کہ ابھی تو 2 باغ اور باقی ہیں، کیوں نہ تیسرے میں جا کے دیکھا جائے۔ تیسرے باغ میں چلا گیا، پیچھے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، کہ بادشاہ نے شرط لگائی تھی کہ پیچھے آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تیسرے باغ میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ پھل پکے ہوئے ہیں، ذرا سی ہوا چلتی ہے اور ڈالیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، پھل ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتے ہیں، ان کی مہک اور ان کی رسیلی خوشبو ہوا
ہوا میں رچی بسی ہے۔ ہاں اس نے کہا یہی باغ ہے جہاں میرے مطلوبہ پھل ہیں۔ پھلوں کو توڑنے لگا تو دل میں خیال آیا جیسے جیسے اگلے باغ میں جا رہے ہو ویسے ویسے پھل عمدہ سے عمدہ تر ہوتے جا رہے ہیں، ابھی چوتھا باغ باقی ہے، یقیناً اسی ترتیب کے تحت چوتھے باغ میں بہترین پھل ہوں گے، چلو چوتھے باغ میں چلتے ہیں۔ چوتھے باغ میں گیا، درخت لگے ہوئے ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن درختوں پہ پھل توڑ لیے گئے ہیں۔ خالی ٹوکری ہاتھ میں ہے اور کہتا ہے ہائے میں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، میں نے پچھلے باغ میں سے پھل کیوں نہ توڑ لیے، میں نے گزشتہ باغ سے پھل کیوں نہ توڑ لیے، ہائے اب میں خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں گا، وہ میرا سر قلم کر دے گا، میں نے کتنا دھوکہ اٹھایا باغوں سے کہ ابھی ایک اور باغ باقی ہے، ابھی اور باغ باقی ہے، کاش میں نے یہ دھوکہ نہ اٹھایا ہوتا۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت کا خالق ہے تمہیں زندگی ایک خالی ٹوکری کی طرح دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس میں بہترین عمل کون ڈال کے لے کر آتا ہے۔ جیسے ایک ایک کر کے اس کے باغ ختم ہو گئے، ایسے ایک ایک کر کے ہماری زندگی کے دن بیتتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک موت کا پیغام آئے گا اور ہم سفید لٹھے میں لپٹے ہوئے چند رونے والوں اور چند محبت کرنے والوں پہ کندھوں پہ سوار ہو کر اپنی آخری آرام گاہ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ آج اور کل کا چکر ایک زبردست دھوکہ ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہاں گئے وہ اعمال جو تو نے آخرت میں لے کے جانے تھے؟ آدمی اس وقت روتا ہے کہ ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اذا حمل الاعناق، جب چارپائی کندھوں پہ اٹھتی ہے، وہ وقت بڑا ہی نیدنی ہوتا ہے۔ اس وقت جب چارپائی سے لپٹ جا رہے ہوتے ہیں، جب آنسوؤں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے، جب حلق میں سانس اٹکنے لگتا ہے، جب آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگتا ہے، جب جنازہ صحن سے جب اٹھنے لگتا ہے، اس وقت کا حال پوچھا کرو۔ اس وقت کسی کے دل میں جھانک کے دیکھا کرو کہ جس کے گھر سے اس کی بیٹی اٹھ گئی، جس کے بھائی سے پوچھا کرو جس سے اس کی بہن رخصت ہو گئی، ہاں اس کے شوہر سے پوچھو جس کے ساتھ اس کی ساری زندگی بیتی، ان بچوں سے پوچھو جن کی ممتا اٹھ رہی ہے۔ لپٹ جاتے ہیں کہ ہائے آخری دیدار کرنے دو، ہائے نہ لے جاؤ نہ لے جاؤ، اس وقت چیخ و پکار اٹھ رہی ہوتی ہے۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے الیوم تسافر سفرا بعیدا لم تسافر سفرا ابعد من، آج ایک ایسے سفر پہ جا رہے ہو، ایسے سفر پہ پھر کبھی لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ یہ وہ سفر ہے، اس سفر پہ جو بھی گیا ہے کبھی لوٹ کے نہیں آیا۔ الیوم تزور قوما لم تزرهم قبل هذا قط، آج تم ایسے لوگوں سے ملو گے کہ ایسے لوگوں سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ الیوم تدخل ضیفا لم تدخل اضیق من، آج ایسے تاریک کوٹھی میں جاؤ گے کہ ایسے تاریک جگہ پہ تم نے کبھی قدم نہیں رکھا۔ آج محلوں کے مالک، آج جن کی کوٹھیاں کنالوں پر، آج جن کی جائیداد کروڑوں اور اربوں کے اوپر، ان کو نصیب ہوئی تو 2 گز زمین کا ٹکڑا نصیب ہو سکا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے جب اس اذا الحد فی قبرہ، جب اس کو لحد میں رکھا جا رہا ہوتا ہے، جب اس کو میت کو اتارا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت فرشتہ آ کے کہتا ہے بلمس کنت علی ظہرہا ماشیا الیوم صرت فی بطنہا مستجیا، کل زمین کی پشت پہ چلتے تھے، آج کروٹ کے بل بٹا کے جا رہے ہیں، کل تو اپنے قدموں سے زمین پہ چلتا تھا، آج کندھوں پہ سوار ہو کے آیا ہے۔ بالامس کنت علی ظہرہا ضاحکا الیوم صرت فی بطنہا باکیا، کل تو زمین پہ پھنسا کرتا تھا اور آج تجھے رونا پڑے گا اگر تو نے کوئی اعمال نہ کیے، آج تیرے رونے کا دن ہے۔ اور پھر پانچواں فرشتہ آ کے کہتا ہے اذا صبی علیہ التراب، جب اس پہ مٹی ڈال دی جاتی ہے، وانصرف اہلہ وجیرانہ، اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار پڑوسی لوٹ آتے ہیں، اس وقت فرشتہ آ کے کہتا ہے دفنوک وترکوک ولو اقاموا عندک ما نفعوک، تجھے دفن کیا، تجھے چھوڑ کے چلے آئے، کاش اور اگر وہ تیرے پاس کھڑے بھی رہتے تجھے کوئی نفع نہ ہوتا، تیرے نفع کی چیز تیرے اپنے اعمال ہیں۔
تیری نمازیں، تیرے روزے، تیری زکاتیں، تیرے حج اور عمرے، تیرا غریبوں کی امداد، تیرا یتیموں کا سہارا بننا، تیرا کسی بیوہ کے آنسو پوچھنا، تیرے اخلاق، تیری سچائی اور تیرا ایمان، تیرا یقین، آج تیرا سرمایہ یہ ہے۔ تیری نبی سے محبت، تیری صحابہ اور اہل بیت سے محبت، تیرا سرمایہ آج یہ ہے۔ اور فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اگر تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو گئی تو تیرے وارث، اور اگر تو خدا کے غضب کا شکار ہو گیا تو تجھ سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے۔ وَيْلٌ لَكَ إِن رُجِعْتَ بِسَخَطِ اللَّهِ، خدا کا غضب اگر تجھ پہ لوٹ آیا تو تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے بربادی ہے، تیرے لیے تباہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ایک موت کے عنوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اگر آج بھی سبق نہ لیا، اگر آج ہم نے یہ بھی سبق نہ دیا تو پھر ہمارے دلوں کی سختی کا اندازہ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ اور آخری بات کہتا ہوں، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی قدر کرو، خدا کی قسم ان کی قدر کرو۔ جن کے باپ زندہ ہیں خدا کی قسم ان کی قدر کر لو۔ یہ باتیں اس تفصیل سے سمجھانے اور سمجھنے کے موقع بہت کم نصیب ہوتے ہیں۔ اگر دل نرم ہے تو فیصلے کر کے اٹھو۔ دیکھو، فیصلے کرو، فیصلے کرنے والے کامیابی کی راہ کو پاتے ہیں۔ جو فیصلے نہیں کرتے، ارادے کرتے رہ جاتے ہیں، ارادے ٹوٹتے بنتے رہ جاتے ہیں۔ فیصلے کرو، فیصلے کرو، فیصلے۔ ماں باپ کی دعائیں لے لو۔ خدا کی قسم اگر یہ دروازے بند ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ان کا نعم البدل کیا، ان کا بدل بھی نہیں لا کے دے سکے گی۔ یہ ماں باپ یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ ماں باپ دوزخ کے بھی دروازے بن سکتے ہیں اگر ان کی ناقدری کی۔ خدا نے قرآن میں اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ قرآن نے ماں باپ کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد بیان کیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ توحید کے بعد اگر انسانی رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ ہے تو ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کی بد دعا لگ گئی تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کی دعا لگ گئی تو پھر وارے نیارے ہیں۔ میرا یقین ہے، میرا اعتماد ہے اس بات پر، میں دل کی سچائی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، جس نے ماں باپ کی دعائیں دی ہیں انہوں نے مٹی کو ہاتھ لگایا ہے، خدا نے سونا بنا دیا ہے۔ جن کو ماں باپ کی دعا لگی ہے وہ کسی مشکل میں گھرے ہیں، ماں باپ کی دعا رحمت بن کے ان پہ سایہ پگن ہوئی ہے۔ اور جن کو ماں باپ کی دعا نہیں لگی ہے، ماں باپ کی بد دعا لگ گئی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سونے کو ہاتھ لگائیں گے مٹی بن جائے گی، عزت کی تلاش میں جائیں گے ذلت کے گڑھوں میں جا کے گریں گے۔ ماں باپ کے قدم دھو دھو کے پیو۔ ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب اگر حج کے برابر ہے، ماں باپ کی دل آزاری پھر کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا کہ میں اکبر الکبائر بتاؤں؟ اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہتے ہیں، ایک قصہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ کسی علاقے میں ایک ماں رہتی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ ایک ماں بیٹا اکٹھے رہتے تھے۔ بیٹا بھی بڑا فرما بردار تھا اور ماں بھی بڑی عبادت گزار تھی۔ ماں بھی بڑی عبادت گزار تھی۔ بیٹا دن بھر روزی روٹی کماتا اور پھر اپنی ماں کی خدمت کرتا، ماں اس کو دعائیں دیتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، بیٹا اور ماں مشہور ہو گئے۔ قرب و جوار کے اندر شہرت پھیلی کہ بیٹا بڑا فرما بردار ہے اور ماں بڑی ہی نیک خاتون ہے۔ مائیں دعائیں کرتی، خدا ہماری جھولی میں بھی ایسا بیٹا دے جیسا اس بڑھیا کو دیا ہے۔ دونوں کی شہرت دور دور پھیلتی چلی گئی۔ ایک دفعہ حج کے قافلے روانہ ہوئے، بیٹا ماں کے پاس آیا، کہنے لگا، امی جان میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، امی جان مجھے اجازت دے دیجیے۔ ماں کہنے لگی، بیٹا تیرے سوا میرا کون ہے سہارا؟ بیٹا تو مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جائے گا؟ بیٹا
میں بڑھیا ہوں، اٹھ کے چل پھر نہیں سکتی، موسم کی گرمی اور سردی کو برداشت نہیں کر سکتی، بیٹا مجھے تو لقمہ بھی تو چبا کے دیتا ہے، یہ بڑھیا تیرے بغیر مر جائے گی، بیٹا مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ بیٹا فرما بردار تھا، رک گیا اور حج کے قافلے روانہ ہو گئے۔ دل میں ایک صدمہ تھا، دل میں ایک حسرت تھی، ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے۔ دعا کرو خدا مجھے اور آپ کو بار بار بیت اللہ کی حاضری کی سعادت بخشے، وہ روضہ مطہرہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کی سعادت بخشے، ہم گناہگاروں کو خدا ان پاک جگہوں پہ لے جائے، مقبول حاضری خدا ہمیں دے، اور مقبول حاضری دے۔ اور مقبول حاضری کیا ہوتی ہے؟ جب آدمی لوٹ کے آتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل چکی ہوتی ہے اور اس کا دھیان آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، تو ماں کے کہنے پہ رک گیا، لیکن دل میں ایک حسرت اور ایک افسوس تھا اور ایک تڑپ اور ایک لگن تھی۔ اگلے سال حج کے قافلے روانہ ہونے لگے تو پھر وہ آیا اور ماں سے کہنے لگا، امی جان مجھے اجازت دیجئے میں وہ بیت اللہ کا طواف کر کے آؤں، امی جان اجازت دیجئے میں صفا مروہ کے سعی کر کے آؤں، امی جان اجازت دیجئے میں عرفات کے میدان میں حج کا خطبہ سن کے آؤں، امی جان اجازت دیجئے میں اپنے دکھڑے اپنے آقا کو سنا کے آؤں، میں محمد عربی کی سنہری جالیوں کو چوم کے آؤں، امی جان مجھے اجازت دے دیجئے۔ ماں کہتی بیٹا پچھلے سال بھی اجازت مانگی تھی، اب تو زندگی کے پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، بیٹا یہ گڑیا کی آنکھ بند ہو جائے تو چلے جانا۔ بیٹا فرما بردار رک گیا اور پھر ماں کی خدمت میں لگ گیا۔ اللہ کی شان جب تیسرا سال آیا، پھر حج کے قافلے روانہ ہوتے دیکھے، پھر ماں سے پوچھے بغیر حج کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ماں کو نہیں بتایا، ماں سے نہیں پوچھا، ماں کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ دل میں شوق ہی اتنا اٹھا تھا۔ اور ایک بات اچھی طرح اپنے پلے سے باندھ لیجئے، دین شوق پورے کرنے کا نام نہیں ہے، دین رواجوں پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنے کا نام ہے، شریعت کے حکموں پہ چلنے کا نام تھا۔ اب حکم تو یہ تھا کہ ماں کے قدموں میں بیٹھتا، ماں کی خدمت کرتا، اپنے نفلی حج اور عمرے کو مؤخر کرتا، اپنے جذبات پہ قابو رکھتا، لیکن شوق پہ چلا، دین پہ نہیں چلا۔ ہاں آج ہمارے معاشرے کا بھی یہ المیہ ہے کہ ہم رسم و رواج پہ چلتے ہیں، جانے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور ہم تیجے ساتویں چالیسویں کے عنوان پر ہزاروں روپے اور بس اوقات لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ دین نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ ناک کٹنے کے ڈر سے ہماری دیگیں چڑھتی ہیں۔ حکم یہ تھا کہ اگر مرنے والا وصیت کر کے گیا ہے کہ میں نے زندگی میں نمازیں چھوڑی ہیں، میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، میرے روزے رہ گئے تھے میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دینا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی وصیت پر عمل، اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر گھر والوں کا اپنی طرف سے اس کے نماز روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہزاروں غریبوں کو کھانا کھلانے سے کہیں بہتر ہے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، نماز سے چھٹکارا ملے گا، نماز کے حساب سے خلاصی ہوگی۔ لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا۔ اگر کوئی مولوی مسئلہ بیان کر دے اس کے اوپر فتوے لگنے شروع کر دیتے ہیں۔ میں قسم کھا کے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جس کی نمازیں روزے چھوٹے ہیں اس کا فدیہ ادا کرنا یہ ہمارے دسترخوان لمبے لمبے دسترخوانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے فدیے کی رقم کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ کو دے دو، اس پہ میت خوش ہو جائے گی، شریعت پہ عمل ہو جائے گا۔ تو دین شریعت کا حکم پورا کرنے کا نام ہے، یہ شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ بچہ شوق پورا کرنے کے لیے چلا گیا، اونٹنی خرید لی اور اونٹنی پہ سوار ہوا، قافلے کا حصہ بن گیا، سارا دن روزہ رکھتا اور تہجد پڑھتا، قرآن پڑھتا، قافلہ کہیں رکتا، جانوروں کو باندھتا، خیمے گاڑتا، اور پھر جب سب سو جاتے تو اپنے رب کے سامنے مناجات میں لگ جاتا اور وہ کہتا میں بڑی مشکل سے نکلا ہوں، 3 سال اپنی سے اجازت مانگتا رہا ہوں، اب میں آ گیا ہوں تو اپنے حج عمرے کو قیمتی بناؤں گا۔ اللہ کی شان قافلہ جا رہا تھا، منزل کہیں پڑاؤ ڈالتا، آرام کر کے پھر آگے بڑھتا، پیدل حج کے قافلے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور 7 والی بستی میں چوری ہو گئی۔ غور سے سنیے گا، قصہ ختم ہو رہا ہے۔ 7 والی بستی میں چوری ہو گئی،
اور چوری بھی کسی اچھے مالدار کے گھر میں ہوئی جو سیاسی اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ اس نے کوتوالے شہر کو بلا کے کہا کہ چور کو گرفتار کیا جائے، 24 گھنٹوں کے اندر پابند سلاسل ہمارے سامنے ہو اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے، اور ایسی سزا دی جائے کہ آج کے بعد کسی کی چوری کرنے کی ہمت نہ ہو۔ چوروں کی تلاش شروع کر دی گئی، پوری بستی کو کھنگال لیا گیا، نہ چور ملا نہ سامان ملا۔ بستی کے تمام افراد ایک میدان میں جمع کر دیے گئے، ہر ایک کی جامع تلاشی لے لی گئی، مکان کو کھنگال لیا گیا، کہیں چوری کا سامان نہ ملا۔ کسی نے کہا ساتھ ہی رات ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلے میں سے چور نکل کے آیا ہو اور اس نے چوری کی ہو، کیوں نہ قافلے کی، حاجیوں کے قافلے کی بھی جو ہے وہ تلاشی لے لی جائے۔ چنانچہ سارے قافلے کو اکٹھا کیا گیا، ہر ایک کی تلاشی کا عمل شروع ہوا۔ جب اس نوجوان کی باری آئی تو وہ نوجوان موجود نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہی چور ہو جو آج اب کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ قافلے والوں سے کہا کہ اس نوجوان کو پیش کیا جائے۔ قافلے کا ہر شخص کہنے لگا خدا کے لیے اس فرشتہ صفت انسان پہ آپ الزام نہ ڈالیے، وہ تو خدا کا ایک نیک بندہ ہے، وہ نوجوان ہے جس کی پیشانی چمک رہی ہے اور جس کی زبان پہ قرآن کے نغمے ہوتے ہیں، جو ہر وقت روزے میں رہتا ہے، جو خدمت گزار اور تہجد گزار بھی ہے، اور وہ دعائیں مانگتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی رو پڑتے ہیں، اس کو چور مت کہیے۔ کوتوالے شہر نے کہا کہ اب میں نے تفتیش کا عمل شروع کیا ہے، جب تک تسلی نہیں ہوگی میرے نزدیک وہ ملزم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کو تلاش کیا گیا، ایک جگہ پہ مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا تھا۔ کوتوالے شہر کے دل میں آئی کہ یہی چور ہے، اسی کو پکڑا جائے، یہ چوری کر کے اب نمازی بنا بیٹھا ہے اور لوگوں کا اعتماد حاصل کیا ہوا ہے۔ اس کو پکڑا گیا، اس کو افسر کے سامنے لایا گیا، افسر نے اس کی پٹائی کی، اس کی زبان بند ہو چکی ہے، گنگ ہو گئی ہے، تالا لگ گیا ہے زبان کو، گویا کسی نادیدہ قوت نے اس کی زبان کو ہتھی سے پکڑ کے قید کر لیا ہے اور اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہے۔ وہ چیخنا چاہتا ہے لیکن اس کی آواز بند ہے۔ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، خدا کا نظام جب حرکت میں آتا ہے تو پھر انسانی اپنے دنگ رہ جاتی ہیں۔ کوتوالے شہر نے کہا یہ اس کی مجرمانہ خاموشی ہے، یہی چور ہے، اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، اس نوجوان کے دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے گئے۔ گو کہ چور کی یہ شرعی سزا نہیں تھی، لیکن تعزیراً انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، چہرے کو کالا کیا گیا اور کہا گیا ایک خچر اور گدھے کو لایا جائے، اس پہ سے سوار کرایا جائے، ہر شہر ہر بستی میں ڈھنڈورا پیٹا جائے، ہر چوک میں لوگوں کو جمع کیا جائے اور لوگ اس کے اوپر تھو تھو کریں اور وہاں اعلان کرا دیا جائے لوگوں چوری نہ کرنا، چور کی یہ سزا ہوتی ہے۔ ایسا ہی کیا گیا، اس کی زبان بند ہے، ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں، چہرے پہ جہاں سجدوں کا نور ہوا کرتا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا مرحومہ کا جب انتقال ہوا ہے اور اس کو غسل دیا گیا ہے تو پیشانی چمک رہی تھی، پیشانی چمک رہی تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے علامت ہے، اچھا گمان رکھیے، پتہ نہیں کون سی ادا پسند تھی کہ جس کا نور پیشانی پہ اللہ کی رحمت بن کے چمک رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم پتہ نہیں کسی کو گنہگار ہی سمجھتے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ وہ بڑا مہربان رب ہے، وہ ذرا سی ادا پہ بخششیں کر دینے والا ہے۔ ہارون الرشید کی بیوی اس نے نہر زبیدہ بنوائی تھی، نہر زبیدہ بنوائی، اس نے آج بھی جن کو حج عمرے کی سعادت ملی ہے جب مدینہ طیبہ سے جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے قریب ہی جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی دیوار نظر آتی، وہ نہر زبیدہ ہے جو حاجیوں کے لیے جاری کی گئی تھی۔ کہتے ہیں ان کا انتقال ہوا، کسی نے پوچھا کہ زبیدہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگی کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، اللہ نے کیا زبیدہ کیا لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا میں نے حاجیوں کے لیے نہر بنوائی تھی۔ جواب ملا کہ وہ تو سرکاری خزانے کے اندر سے تو نے پیسے دیے تھے، تو نے اپنی ذات سے کیا کیا ہے؟ کہنے لگی میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ میرے پاس تو یہی نیکی تھی جس پہ مجھے بخشش کی امید تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تیری ایک ادا ہمیں پسند آئی تھی جس پہ ہم تمہیں بخش رہے ہیں، وہ ادا یہ ہے کہ ایک دفعہ تو کھانا کھانے بیٹھی تھی، بھوک کی حالت میں تھی، سر سے دوپٹہ ذرا سر
سکا ہوا تھا، تو نے لقمہ توڑ کے منہ کی طرف بڑھایا، اچانک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، تو نے لقمہ نیچے رکھ کے اپنے سر کو ڈھانپ لیا میرے نام کے احترام میں۔ ہمیں تمہاری یہ ادا پسند آ گئی تھی، ہم نے اسی وقت تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ہمیں کیا پتا کس کی کون سی ادا پسند آئی ہوئی ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو گنہگار نہ سمجھو، پتہ نہیں اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ایک شخص ہمیں ملا، کہنے لگا مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ، مسئلہ بتاؤ، میں نے سارے گناہ کیے ہیں، جتنے کبیرہ گناہ ہیں وہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، لیکن مجھے ایک نیکی کی امید ہے کہ میں نے کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا پتہ اللہ کو یہی تمہاری ادا پسند ہو، اللہ اسی پہ تمہاری بخشش کر دے۔ چنانچہ اس کا منہ کالا کیا گیا، اس کو خچر پہ بٹھایا گیا، اور جب لوگ جمع ہوتے تو اعلان کرنے والا کہتا لوگوں چوری نہ کرنا، چور کی یہ سزا ہوتی ہے، لوگوں چوری نہ کرنا، چور کی یہ سزا ہوتی ہے۔ یوں کریا کریا بستی بستی ذلت اٹھا رہا ہے، اور پھر ایک دم اس کی زبان کھلی، اس نے کہا ڈھول پیٹنے والے کو ڈھول پیٹ، لوگوں کو جمع کر اور اپنی اسٹیٹمنٹ بدل دے، یہ اعلان کے الفاظ بدل دے، اب اعلان کر کے یہ کہو لوگوں ماں کی نافرمانی نہ کرنا، ماں کے نافرمان کی یہ سزا ہوتی ہے، لوگوں ماں کا دل نہ دکھانا، ماں کا دل دکھانے والے حاجی کا یہ انجام ہوتا ہے، لوگوں ماں کے اتھرو نہ گرانا، ماں کی آنکھوں میں آنسو لانے والے نمازی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ اب تک بولا نہیں تھا، اب بولا ہے تو عجیب جملے بولے ہیں۔ حالات کی تحقیق کی گئی، پتہ چلا یہ تو وہی نوجوان ہے جس کے لیے مائیں دعائیں کرتی ہیں خدا ہمیں ایسا بیٹا دے۔ کہنے لگے حضرت ہمیں معاف کر دیجئے، بڑی بھول ہوئی کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹے۔ اس نے کہا کیا ہاتھ جوڑتے ہو، میرے ہاتھ کاٹ دیے، کیا پاؤں پڑتے ہو، میرے پاؤں کاٹ کے رکھ دیے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ بولے بھی تو نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ کسی نے میری زبان کھینچ لی تھی، میری زبان بند ہو گئی، آج زبان پہ کلمہ جاری ہے تو اس کو پڑھ لو، نہیں معلوم کہ زبان کسی گناہ کے سبب بند ہو جائے۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کیا کیا جائے، کہنے لگا مجھے میرے ماں کے در پہ چھوڑاؤ۔ چنانچہ ایک شاہی سواری کا انتظام کیا گیا، اس کو ماں کے دروازے پہ لایا گیا اور کہا کہ اب تم چلے جاؤ، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ ماں کے بند دروازے کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج سے 3 ماہ قبل میں اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کے گیا تھا، ہائے میری ماں مر گئی ہوگی، ہائے پانی پانی پکار کے مری ہوگی، ہائے بھوک سے تل ملا کے مری ہوگی، ہائے میری ماں کو کفن بھی نصیب نہ ہوا ہوگا، کسی کی اس کی صدا آبادی تک کہاں پہنچی ہوگی، یہاں سے کون گزر کے جاتا ہے جس نے اس کا حال پوچھا ہوگا، ہائے میری ماں، میں نے اپنی ماں کو کتنا صدمہ دیا، ہائے میں اپنی ماں کو چھوڑ کے کیوں چلا گیا، میں نے کیوں دین پر اپنے شوق کو غالب کیا، ہائے میں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔ یہ کہہ کے رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح جاری ہیں، چہرے پہ ندامت چھائی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، ندامت بڑھتی ہے، یہ آنکھوں سے آنسو تیز ہوتے ہیں، سسیاں کراہوں میں بدلتی ہیں، کراہیں چیخوں کا روپ دھارتی ہیں، دھاڑے مار مار کے روتا ہے۔ اللہ کی شان ماں زندہ تھی، اللہ کی شان ماں زندہ تھی، وہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پتھر کے خول کے اندر ایک کیڑے کے منہ میں سبز پتا دے سکتا ہے، وہ رب جو حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے بچا سکتا ہے، وہ رب جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، وہ رب جو حضرت موسیٰ کو دریا پار کروا سکتا ہے، وہ رب بغیر کھائے پیے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ خدا کی قسم جس کا کوئی نہ ہو اس کا رب ہوتا ہے۔ آج ہمارے ٹکڑوں پہ جو پل رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے گھر کا چولہا روشن کر رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان کی دعاؤں سے تمہارے گھر کے آنگن میں خوشیاں ہیں۔ آج ان کی دعائیں بند ہو جائیں تو تمہارے گھر کے اندر جھاڑو پھر جائے۔ کبھی کسی غریب کو حقیر نہ سمجھو، کسی کی جیب میں پیسہ ڈالتے ہوئے یہ نہ سمجھو احسان کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اس کی آنکھوں میں نہ دیکھو، اس کی آنکھوں کے اندر جو احسان مندی کا پانی پھر رہا ہے، اگر اس پانی کو دیکھ کر تمہاری گردن اکڑ گئی خدا تمہیں توڑ کے پھینک دے گا، اس کو تمہاری جگہ پہ لے آئے گا۔ تو ماں زندہ تھی،
حرکت ہوئی، بڑھیا سمجھی شاید کوئی بھولا بھٹکا فقیر ہے جو بھوک کی شدت سے دل ملا کے رو رہا ہے۔ اس نے کہا بابا روتا کیوں ہے؟ بھوک لگی ہے، ہاتھ آگے بڑھا مجھ سے کھانا لے لے، میرے پاس کچھ روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے پڑے ہیں، بابا جو میں کھاتی ہوں وہ تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا ماں میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، میں ہاتھ کہاں سے لے کر آؤں؟ اس کو نہیں سمجھ آئی کہ اس کا اپنا بیٹا ہے۔ اس نے کہا بابا روتا کیوں ہے؟ چل کے دروازے تک آ جا، میں دروازہ کھولتی ہوں اور اپنے ہاتھ سے تیرے منہ میں ڈالتی ہوں، جیسے میرا بیٹا اب اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹی کھلایا کرتا تھا، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ زور سے بولا ماں میرے تو پاؤں بھی کٹ چکے ہیں، میں تمہیں تیرے پاس کیسے چل کے آؤں؟ 2 دفعہ آواز سنی تو ماں تل ملا کے رہ گئی، بوڑھے بدن میں جیسے بجلیاں پھر گئی ہوں، تل ملا کے اٹھی اور سوچا یہ تو میرے بیٹے کی آواز ہے، یہ میرا بیٹے کی آواز ہے۔ تڑپتی ہوئی دروازے پہ آئی، دروازے کو کھولا، اپنی جھکی ہوئی آنکھوں کو کھول کے دیکھا تو بیٹا کٹا ہوا پڑا ہے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، چہرے پہ آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں، ندامت سے سر جھکا ہوا ہے۔ کہتی ہے بیٹا کہاں چلا گیا تھا؟ کہنے لگا ماں حج کرنے گیا تھا، ماں خدا نے کاٹ کے تیرے در پہ پھر پھینک دیا ہے، ماں تو نے خدا کو کیا کہہ دیا تھا؟ ماں کہنے لگی بیٹا کبھی مائیں بھی بد دعائیں کرتی ہیں، یہ خدا کا نظام ہے جو ماں کے آنسو لے کر آتا ہے وہ مدینے سے بھی دھتکار کے پھینک دیا جاتا ہے، وہ سرزمین مکہ سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کے حج اور عمرے ناکام ہو جاتے ہیں، اس کی تلاوتیں بے سود ہو جاتی ہیں، اس کی خدمتیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، ماں مجھے معاف کر دے۔ ماں اس کو اٹھاتی ہے اور کسی طریقے سے گھر میں لے کر آتی ہے، اور پھر غور سے سنو، وہ ماں جس کے ساتھ یہ معاملہ کرنے پر خدا کا انتقام برسا تھا، خدا کے غضب کا کوڑا اس کو لگا تھا، وہی ماں اپنے کپ کپاتے ہاتھ کو اٹھاتی ہے، اس ماں کی بوڑھی زبان کے اوپر، اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کے اوپر اور اس کی بے نور آنکھوں سے اپنے بیٹے کے لیے آنسو گرتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے آنسو گرتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ جب ماؤں کی دعائیں پیچھے ہوتی ہیں دنیا کے طوفان راستہ بدل دیتے ہیں، جب ماں کی دعائیں پیچھے ہوتی ہیں تو خدا کا قہر بھی واپس چلا جاتا ہے، جب ماں کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں تو خدا ذلتوں میں سے عزت کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں بوڑھی ماں کی دعاؤں کا پتہ نہیں ہے، ماں جیسی بھی ہے لیکن ماں کا ماں ہونا ہی کافی ہے، اگرچہ وہ نمازی نہیں، باپ نمازی نہیں، ماں نمازی نہیں، یہ ان کا ذاتی فیل ہے۔ اولاد چاہے بیت اللہ کی مجاور بن جائے، چاہے روضہ رسول کی مجاور بن جائے، اور ماں باپ مسلمان ہوں اگرچہ وہ شرابی ہوں، اگرچہ وہ گنہگار ہوں، خدا کی قسم ماں باپ پھر بھی ماں باپ ہی ہیں، خدا کی قسم ان کا رتبہ پھر بھی اونچا ہے۔ وہ ماں پھر روئی ہے، اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہیں، اس کی جھریوں سے ہوتے ہوئے اس کے دامن کو بھگوتے رہے ہیں، اور ماں کا دامن بھیگا ہے اپنے بچے کے لیے۔ ماں کے آنسوؤں کی قدر کرو، یہ آنسو خدا کی قسم بندے کو پاک کر دیتے ہیں، بندے کے لیے کامیابی کی راہیں نکال دیتے ہیں۔ ماں ساری رات تڑپی ہے، اپنے رب کے دروازے پر، رحمت کے دروازے پہ دستک دیتی رہی ہے، اور زمین بھی کانپ اٹھی، چشمے فلک بھی برس اٹھی، جب خدا نے دکھا دیا لوگوں کو، مجھے اور آپ کو سمجھانا تھا کہ اس ماں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ وہ بھی ندامت کے ساتھ رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، جس بچے کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے تھے اسی ماں کی دعائیں رنگ لاتی ہے۔ میں کہتا ہوں فرشتے بھی ایک دفعہ ماں کی ممتا کے سامنے معطب ہو کے کھڑے ہو گئے ہوں گے، آسمان بھی رویا ہوگا، دھرتی بھی کانپی ہوگی، ماں کا بلند مقام خدا نے دکھا دیا کہ جس ماں کی بے ادبی کرنے سے بچہ کٹ کے رہ گیا تھا، اسی ماں کی دعائیں جب اٹھتی ہیں تو اس کے ہاتھ بھی نکل آتے ہیں، اس کے پاؤں بھی نکل آتے ہیں۔ یہ مائیں ہوتی ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں، ان کی قدر کرنا سیکھو، ان کی قدر کرنا سیکھو، اور اب تک جو غفلت ہوئی ہے خدا کی بارگاہ میں سچی معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، وہ بڑا ہی گنہگار تھا، وقت کے پیغمبر پہ وحی آئی کہ اس بندے سے کہہ دو کہ یہ جو توبہ کو جس نے مذاق بنایا ہوا ہے
ہے اے نبی سے کہہ دو کہ اب گناہ کیا تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، ہمارا غضب تم پہ اترے گا۔ وقت کے نبی نے اس نوجوان سے کہہ دیا کہ خدا نے تمہیں الٹیمیٹم دے دیا ہے، خدا کی طرف سے یہ وحی اتری ہے، تمہیں بتا دیا جائے اب گناہوں سے باز آ جا، اب تم نے توبہ کر کے توڑی تو تمہارا یہ حال ہوگا۔ وہ نوجوان چند دن تو رکا رہا، لیکن مزاج میں گناہ تھے، چند دن کے بعد پھر گناہ کر بیٹھا اور پھر روتا ہوا جنگلوں کی طرف نکلا اور کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے یہ پیغام بھیجا ہے اپنے نبی کے ہاتھ کہ اب اگر گناہ کیا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اے اللہ مجھے بتا، اے اللہ تو مجھے بتا کیا تیری رحمت کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ آپ نے اپنے نبی کے ہاتھوں پیغام بھیج دیا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا، کیا تیری رحمت ختم ہو گئی ہے؟ کیا تجھے اب گناہگاروں پہ رحم نہیں آتا؟ کیا اب تیری رحمت روٹ کے چلی گئی ہے؟ اے رب اگر تو ہی ہمیں اپنے دھرتی سے اٹھائے گا، تو ہی اپنی دہلیز سے ہمیں اٹھائے گا، ہم کس کی دہلیز پہ جا کے ماتھا ٹیکیں گے؟ اے اللہ آپ ایسا نہ کیجئے، مجھ سے گناہ ہوں گے، میں توبہ بھی کرتا رہوں گا، آپ اپنا پیغام واپس لے لیجئے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ اور نبی کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو کہتے کہ اگر تجھ سے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتے ہیں، پھر توبہ کرتا ہے، جب تک تیری سانس حلق میں نہیں آ جاتی تب تک تیری توبہ اور گناہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو میری رحمت کو جان گیا ہے، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، توبہ کیجئے، نمازی بنیے، حقوق العباد کا خیال رکھیے، معاملات کو صاف رکھیے، غریبوں یتیموں بیواؤں کا سہارا بن جائیے، زندگی کا چراغ ہوتے ہی یہ چیزیں روشنی بن جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا مباركا طيبا۔ اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے رب العالمین، اے محمد عربی کے رب، اے زمین و آسمان کے نظام کو قائم رکھنے والے، اے زندگی اور موت کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے اللہ، اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہ، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم سے عبادات میں کوتاہی ہوئی، ہم سے معاملات میں کوتاہی ہوئی، ہم نے اخلاق و آداب کو اے اللہ پسے پس ڈالا۔ اے رب کریم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تیرے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا تجھے محبوب ہے۔ اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بھائی طیب کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، اے رب کریم ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے رب کریم ان کی جو نیکیاں ہیں اے اللہ ان نیکیوں کو اے اللہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی بھر کے سجدے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں، اے اللہ زندگی بھر روزے سے رہیں پھر بھی آپ کی رحمت ہی ہے، زندگی بھر اے اللہ طواف کرتے رہیں پھر بھی آپ کی رحمت ہی ہے۔ اے اللہ ہم نے تو ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جو تیری بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل ہو، ہم نے اے اللہ کبھی ایسا قرآن نہیں پڑھا جو تیری شایان شان ہو، اے اللہ کبھی ایسا روزہ نہیں رکھا جو جس روزے کے اوپر اے اللہ ہم یہ کہیں کہ اس پہ ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیجئے۔ اے اللہ ہم
بے عمل بھی ہیں، اے اللہ ہم بد عمل بھی ہیں، اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں کوئی عمل پیش نہیں کر سکتے، اے اللہ تجھے طائف میں پتھر کھانے والے کا واسطہ، اے اللہ تجھے حسن و حسین کے نانا کا واسطہ، اے اللہ تجھے فاطمہ کے بابا کا واسطہ، اے اللہ تجھے عائشہ اور خدیجہ کے شوہر پاک کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس ہستی کا واسطہ جو نبیوں کا امام بن کے آئی، اے اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ جو امام الانبیاء ہے، جو نبی الانبیاء ہے، اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم میں کوئی ابو بکر و عمر نہیں، ہم میں کوئی عثمان و علی نہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہماری عورتوں میں کوئی عائشہ خدیجہ نہیں، اے اللہ کوئی حفصہ اور اے اللہ کوئی فاطمہ نہیں، اے اللہ ہم مرد و عورت گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں بھی بخش دیجئے، ہماری بھابھی کو بھی بخش دیجئے، اے اللہ بھائی طیب کے والدین کی بھی بخشش فرما دیجئے، ان کے بھائی کی بخشش فرما دیجئے، اے رب کریم، اے رب کریم، اے اللہ ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب فوت ہوئے ہیں سب کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سسر اے اللہ قاسم صاحب ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے پھوپھا جان کا انتقال ہوا ہے، ان کی بھی اے اللہ بخشش فرما دیجئے، اے اللہ جتنی بھی خواتین مرد اے اللہ جوان بوڑھے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے نام لینا دشوار ہیں، اے اللہ سب پہ آج کی محفل کی برکت سے اپنی رحمتیں اتار دیجئے، اے اللہ ہم زندہ لوگ بیٹھے ہیں، گناہوں میں ڈوبے بیٹھے ہیں، ہمیں بھی توبہ کی توفیق بخشیے، اے اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں، اے اللہ جن کے باپ زندہ ہیں، اے اللہ ان کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو فوت ہو گئے اے اللہ ان کو قبروں میں اے اللہ ان کو نیک بندوں کی حیثیت سے اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ جو باقی ماندہ ہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اے رب کریم انتقام مت لیجئے، آپ جب انتقام پہ اترتے ہیں تو اے اللہ سب کچھ اے اللہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے، ہمارے گناہوں پہ پکڑ مت فرمائیے، اے رب کریم ان گھروں کے اوپر اپنی رحمتیں اتاریے، اے اللہ جتنے مرد و عورت آئے بیٹھے ہیں اے رب کریم ان کی پریشانیاں دور کر دیجئے، اے اللہ ان کے دکھ دور کر دیجئے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما دیجئے، جو بے گھر ہیں اے اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما دیجئے، اے رب کریم جنہوں نے دعاؤں کا کہا تھا اے رب کریم جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اے اللہ جو ہمیں مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ پائے ہیں، اے رب کریم تو تو سب کچھ جانتا ہے، اے اللہ تو ہماری دنیا آخرت کی ضرورتوں سے واقف ہے، رب کریم اپنا خاص کرم فرمائیے، اے اللہ آپ کی ایک رحمت کی نگاہ پڑے گی ہم سب کی بگڑیاں بن جائیں گی، اے رب کریم رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اے اللہ آپ جس پہ رحمت کی نگاہ فرماتے ہیں اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، آپ نے اے اللہ جو لائے عرب پہ رحمت کی نگاہ ڈالی ان کو مقام صحابیت تک پہنچا دیا، اے رب کریم ہم گناہگاروں پہ رحمت کی نگاہ ڈالیے، ہمیں اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں میں شامل فرما دیجئے، اے رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو کچھ پڑھا گیا ہے اے رب کریم اس کو اے رب کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، مرحومہ کے اور اے اللہ جن کے ہم نے مرحومین کے نام لیے ہیں اے رب کریم ان کے اعمال نامے میں درج فرما کر اے اللہ اس حقیر سے نذرانے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے لیے اے اللہ قبولیت کا ایک کلمہ اے اللہ قبول ہو جائے تو آپ کی رحمت کے دہانے کھل جاتے ہیں، رب کریم قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں سنت کا پابند بنائیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام ساتھیوں کو گزارش ہے کہ کھانا کھا کے